سورج گرہن قادر مطلق رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج کو گرہن لگنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سورج اپنی ذات میں مستقل نہیں، قدرت اور اتھارٹی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اوپر تمام تر قدرت نافذ ہے رب العزت کی۔ وہ چاہے تو اس کی روشنی ہم تک پہنچائے، چاہے اس کی روشنی کو ماند کر دے اور وہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ کہ ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اطراف عالم میں اور خود تمہاری ذات میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حق صرف اور صرف وہی ہے۔ تو جو نشانیاں رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ میں ظاہر کروں گا، ان میں سے ایک سورج گرہن بھی ہے۔ سورج گرہن کے حوالے سے مختلف توہمات اور افکار اور سوچیں اور بہت ساری بناوٹی باتیں پائی جاتی ہیں۔ زمانہ رسالت میں بھی ایسا ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زمین پر کسی بڑے شخص کی وفات کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے، یا کوئی بہت بڑا حادثہ اور غیر معمولی واقعہ رونما ہو، اس وجہ سے سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ اس وقت جب آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے یہی باتیں کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا، خسفت الشمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن دیکھا، فقام النبی فاضعا یخشی ان تکون الساعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جیسے قیامت آ گئی ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، فصلی باطول قیام و رکوع و سجود، تو آپ نے لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ھذہ الآیات التی یرسل اللہ لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات سے نہیں ہوتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّن ذَلِكَ جب تم سورج گرہن دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی بارگاہ میں فریاد اور دعا کرنے میں اور اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کیا کرو۔ یعنی اس وقت جو ہمارے لیے اسلام نے نصاب دیا ہے، جو کرنے والا کام بتایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، توبہ ہے، استغفار ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں توہمات پائے جاتے ہیں کہ سورج گرہن کے وقت اگر کوئی حاملہ عورت سورج گرہن کے سامنے آ گئی تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ہونٹ کٹے ہوں گے، یا حمل ضائع ہو جائے گا، یا اس دوران پریگننٹ عورت کو کوئی پھول نہیں لینا چاہیے، مہندی نہیں لگانی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بناوٹی باتیں ہیں، ایسے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ سورج گرہن کے وقت جیسا کہ کل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سورج گرہن ہوگا، آپ نماز ادا فرمائیں، ایسے جیسے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ایسے ہی آپ نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔